کہتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نیا کلام میں آپ کو سناتا ہوں، چونکہ مستورات کا بھی کافی مجمع ہے۔ میں نے ایک نظم پڑھی ہے جو آج کل کے عنوان سے جڑ بھی رہی ہے، بیٹی کی شادی، بڑی مشہور ہوئی، اور اسی کو سن کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اس کے اچھے نام رکھے، دینی تربیت کرے، کل قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہو۔ بیٹوں پہ نہیں کہا، کس پہ کہا؟ بیٹیوں میں۔ دیکھو نا اسلام کتنا مقام دے رہا ہے، اور کیا چاہتا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی 2 ہو تو آپ نے فرمایا وہ بھی ایسے ہو۔ بعد میں کچھ زمانہ گزرا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سائل آیا، کہنے لگا اگر اس وقت کوئی کہتا کہ ایک ہی بیٹی ہے، اگر اس کی اچھی تربیت کرے، دینی تربیت کرے، اس کا حقوق کا خیال رکھے تو حضور کیا فرماتے؟ اما عائشہ نے فرمایا اگر کوئی یہ سوال کرتا تو اس پر بھی میرے محبوب کہتے کہ وہ ایسے ہو۔ سبحان اللہ۔ ارے دوستوں، بیٹی پہ تو جنت کی ضمانت ہے خدا کی، یہ بوجھ نہیں ہے، یہ امانت ہے خدا کی۔ بے شک۔ للہ کبھی بیٹی سے نفرت نہ کرو تم، قانون شریعت سے بغاوت نہ کرو تم۔ باہر کے میں ایک نعت سناتا ہوں، پھر یہ نظم بھی آپ کو سناؤں گا۔ اور اب جو نعت سنانے لگا ہوں مجھے خود بڑی پسند ہے، اللہ کرے لاہور والے بھی میری اس پسند میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اشعار بڑے عجیب ہیں، خلاصہ کیا ہے؟ معراج والی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس گئے، تشریف لے گئے، تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پہلے سے موجود تھے وہاں۔ اور مجھے بتاؤ وہ تمام انبیاء کیوں آئے تھے بیت المقدس؟ بھائی بولو تو ہاں نماز پڑھنے آئے تھے، گھبراؤ نا، بولو نماز تمہاری بھی سنتا ہوں، کھری بھی سن لیتا ہوں۔ تمام انبیاء کی تشریف لائے تھے، حضور کے پیچھے شاعر کا تخیل بڑا عجیب ہے۔ میں نے بڑی نعتیں پڑھی، لیکن حضرت جب یہ نعت پڑھتا ہوں تو میں حیران رہتا ہوں، عجیب تخیل ہے، جیسی محبت ویسے الفاظ نکلتے ہیں باہر کے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، میں نے اپنے والدہ میں بھی یہ پڑھ لی ہے، شاید نیٹ پہ آپ نے سنی ہو، جب تک حضور تشریف نہیں لائے تھے تو ان میں یوسف علیہ السلام تھے، اور ان کے حسن کی تعریف قرآن کہتے ہیں وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ، کہ مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ دی تھی یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے، جبکہ یوسف علیہ السلام کا حسن تو صدقہ تھا حضور کے حسن کا۔ وہ کدھر رہ گئی؟ سبحان اللہ یار، سبحان اللہ۔ میں نہیں بولتے اس کے یہ مطلب تو نہیں کہ آپ بھی نہ بولو، آپ اپنا کام جاری رکھو بھائی، ماشاءاللہ۔ اب جب تک حضور نہیں آئے تھے، توجہ کرنا، اگر یہ تمہید سمجھ آئے گی تو اشعار سمجھ آئے گی، جب تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے تمام انبیاء یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ رہے ہوں گے، مولانا اس کو تعریفیں کر رہے ہوں گے، قرآن نے ان کی حسن کی بس میں کھائی ہوئی ہے، قرآن نے ان کو حسین۔ اچھا جیسے ہی امام الانبیاء سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ للعالمین وجہ کائنات جب وہ افروز ہوئے ہوں گے تو سب انبیاء کی نظر حضور پہ پڑی ہوگی۔ تو آج یوسف علیہ السلام نے بھی میرے نبی کو دیکھا ہوگا۔ میں یوں کہا کرتا ہوں کہ آج حسین نے حسن کے نظارے کو دیکھا، سبحان اللہ، مزہ نہیں آیا، سبحان اللہ۔ جیسی بات تھی کاش میں ویسی پہلے ہی بول دیں، قضا کر دیں، سبحان اللہ۔ آج حسین نے حسن کے نظارے کو دیکھا ہوگا۔ اب شاعر کہتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی ہوگی، شاعرانہ تخیل ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ گویا یوسف علیہ السلام نے کچھ یوں کہا۔ عبدالرحمن بھی نئی نعت آپ کے لیے بھی ایک عجیب سی اشعار ہے، بڑے پرتینی شعر ہے، زیادہ بھی نہیں ہے، اگر آپ کا ذوق رہے گا تو ان دین میں بڑی برکت ہو جائے گی۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے حضور کو دیکھا ہوگا، شاعر کہتا ہے کچھ یوں کہا ہو، تمہارے رخ پہ جمی ہے آنکھیں، کون کہہ رہا؟ اور کسے فرما رہے؟ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رخ پہ جمی ہے آنکھیں، میں کیسے رخ
قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو میں کیسے آخر ملاؤں اکھیاں قسم خدا فرماتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھنے آئے تھے آگے کیا ہو گیا تو یوسف علیہ السلام فرمانے لگے نماز پڑھنے کو میں تھا آیا تمہیں جو دیکھا تو پڑھ لی میں نے یہ میں کراچی میں ایک دو جگہ پڑھا اہل دل بیٹھے تھے ایسا عجیب منظر ہو گیا تھا میں بھی بڑا ایک آخری شعر اس کا بڑا عجیب ہے اس طرف میں آ رہا ہوں لیکن آپ کی توجہ پوری چاہیے میرا ہر مصرع آپ کی داد لے کے ہی آگے جائے گا انشاءاللہ اب کیا فرمانے لگے نماز پڑھنے کو میں تھا آیا تمہیں جو دیکھا تو پڑھ لی میں نے پڑھ لی میں نے کیونکہ تمہاری فرمانے لگے جہاں بھی جاؤں جگر بھی دیکھوں تمہارے چرچے تمہارے جلوے عاشقوں کہہ دو دل سے کہہ دو سبحان اللہ قسم خدا اب میں آگے وہ آخری شعر کی طرف علماء اکرام کی توجہ تھوڑی سی چاہوں گا شعر کمال ہے اللہ شاعر کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین پتہ ہے کیا کہنے لگا آخری شاعر میرے خیال میں اس شعر کے بعد جو شاعر نے لکھا ہے دوبارہ شاعر کوئی ایسا شعر اس سے نہ بنا بن گیا وہ تو مل جانے ملنا لیکن یہ بڑا قیمتی ہے اللہ کرے میرے شعر آپ حضرات کو سمجھ آئے اور جب آپ گھر جائیں تو یہ زبان پہ جاری بھی رہے انشاءاللہ وہ کیا ہے یہ باتیں حاکم میں سوچتا ہوں کہ خود مصور نے پوچھا ہوگا مصور کون پوچھا کہہ دو مصور کون اللہ ہاتھ اٹھا کے کون اللہ
کائنات کا حسین چہرہ جو تھا وہی خود کے تو وہ حسین ہے، تو اس سے ہٹ کے کون سا مشہور ہے؟ میں ترتیب نہیں کرتا، مزاج میرا 6 نمبر والا ہے۔ میں شعر پھر پڑھتا ہوں، بلکہ یہ صرف شاعر نے نہیں کہا، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بھی کہا تھا نا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ میں نقش تیرے بنا رہا، عاشقوں کے میرے ساتھ، میں نقش تیرے بنا رہا ہوں، میں نقش تیرے بنا رہا ہوں، بتاؤ کیسی بناؤں اکھیاں، قسم خدا کی بڑے حسین ہو، اب آپ بھی قسم خدا کی بڑے حسین ہو۔ اما عائشہ فرمایا کرتی تھی، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء وشمس الناس تطلع بعد الصبح وشمس تطلع بعد العشاء نقش تیرے بنا رہا ہوں، میں نقش تیرے بنا رہا ہوں۔ میں نے پہلے کہا کہ یہ دہراؤ گے تو گھر جا کے لیٹو گے اور یہ زبان پہ چل رہا ہو، پھر پڑھ لو شعر، یہ تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ باتیں حاکم میں سوچتا ہوں کہ خود مصور نے پوچھا ہوگا